ہاں جی، امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ ڈاکٹر اختر سنگھ، کالم نویس، روزنامہ نوائے وقت، اسلام آباد۔ اچیک سئی نے مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم کے جلسے میں پنجاب کے خلاف بیان دیا، لاہور کے خلاف، لاہوریوں کے خلاف بیان دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ پنجاب کے خلاف بیان دیا۔ اس کے پیچھے کیا اس کی وجہ ہے؟ اس کی ایک اکیڈیمک سائٹ جو وہ کیا بنتی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے اس کے محرکات کیا ہیں، ان کی اپنی جو بھی موٹیویٹنگ فیکٹرز ہوں، لیکن ایک ایکڈیمیشین کیسے اس کو دیکھتا ہے، اس کے لحاظ سے آج گفتگو کرنی ہے کہ پنجاب کے خلاف پختونوں کا بیان دینا، لاہور کے خلاف بیان دینا، یا گلہ کرنا، شکوہ کرنا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی خیر وجہ تو یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ جو بیان دیتے ہیں، سیاستدان وغیرہ خاص طور پہ جتنے بھی اس طرح کے لوگ بیان دیتے ہیں، وہ تاریخ سے بالکل واقف نہیں ہوتے، اور انہوں نے تاریخ کا کوئی ایک جملہ کسی جگہ سے پڑھا ہوتا ہے، ایک متعصب کسی شخص سے، اور وہ جب اسکولوں میں بھی سم ٹائمز اور کوئی ایسے کوئی ٹیچر آ جاتے ہیں کہ جو متعصب ہوتے ہیں، وہ کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں، اور پاکستان میں یہ کہ ایکسٹریمسٹ ایٹیچیوڈ کا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہمارے جو ہے وہ اپنے لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں، اور دونوں ہی جنتی ہو جاتے ہیں، تو مارنے والا بھی جنتی ہے اور جو مر گیا ہے وہ بھی جنتی ہے۔ تو وہ عجیب طرح کے یہاں پہ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں، کافی حد تک ان کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ تو پنجاب کے خلاف یا پنجابیوں کے خلاف بات کرنا، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کا بالکل مطالعہ نہیں ہے۔ اگر وہ ریلیونٹ بک ایک بھی کتاب نہیں پڑھی، آئی کین کلیم، حالانکہ دوسروں کے بارے میں کلیم نہیں کیا جا سکتا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ اگر ایک کتاب آپ پڑھتے ہیں تو کچھ ایسے واقعات اس میں ہر قوم سے ضرور وابستہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کو متاثر کرتے ہیں، اور پھر آپ کو اس کے بارے میں ایکسٹریمسٹ نہیں آپ ہو سکتے۔ ان کے کلچر کی خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بس جس کو آپ دیکھیں گے، بس میں یونیورسٹی آف پشاور میں اکیڈمکس کے ساتھ وابستہ ہوں کئی سالوں سے۔ اس کے بعد سندھ سے، بلوچستان میں نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ آفیسرز کی ٹریننگ کروائی ہوئی ہے، سندھ میں آفیسرز کی ٹریننگ کروائی ہوئی ہے، وہاں بھی اکیڈیمیا کے ساتھ بھی میرا، تو مجھے پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا کیا خوبصورت چیزیں ہیں، کیا خوبصورتیاں ہیں۔ تو مجھے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے ذہن میں کبھی کوئی ایسی بات آئی ہو، کیونکہ وہ ایک پاکستان کا حصہ ہے، ہمارا اپنا حصہ ہے، وہ بھی پاکستان ہے، پنجاب بھی پاکستان ہے۔ لیکن یہ جو خاص طور پہ یہ ہے کہ ایک ریجنل ہسٹری اور کمیونٹی کے لحاظ سے، اس کے لحاظ سے بڑی اچھی بات ہے۔ نیشنلزم کی کہا جاتا ہے کہ جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ میں اچھا ہوں، تو یہ آپ کا فرض ہے، آپ اپنے آپ کو اچھا سمجھیں، لیکن یہ آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو کہیں کہ وہ برا ہے اور اس سے آگے چلے جائیں۔ خامیاں ضرور رکھنی چاہیے، پوائنٹ آؤٹ کرنی چاہیے، لیکن اس کو ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دینا کسی ایک چیز سے اندازہ لگا کے، اور اس کے بعد پھر کہنا کہ جی یہ تو قابل نفرت ہیں، اس کی بیس نفرت ہے۔ تو ایک تو پہلا فیکٹر تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو تاریخ کا بالکل نہیں پتہ۔ دوسرا پنجابیوں کا قصور ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پنجابی اپنے پرپورشن کے لحاظ سے، اپنی پاپولیشن کے لحاظ سے، چونکہ وہ بڑا صوبہ ہے، آبادی زیادہ ہے، لہذا فوج میں بھی زیادہ ہیں، بیوروکریسی میں بھی زیادہ ہیں، اسمبلیوں میں بھی زیادہ ہیں، نیشنل اسمبلی میں بھی ان کی تعداد زیادہ ہے۔ تو اس میں گلے کی بات نہیں ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے چونکہ، تو اپنی آبادی کے لحاظ سے ان کی ریپریزنٹیشن ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود اتنی ایک ڈومیننٹ پوزیشن رکھنے کے باوجود نہ آج تک وہ پنجابی کے حق میں رہے کہ پنجابی کو یہاں پہ مادری زبان میں
کر دیں. تھوڑی سی تجویز ابھی سنا ہے PTI کی گورنمنٹ نے کہ 5ویں تک مادری زبان میں تعلیم دی جائے. یہ اگر ہو جائے تو یہ بہت بڑا ایک ریولوشنری اقدام ہے. تو پنجابیوں نے کبھی اس چیز کو اون نہیں کیا، اپنی ہسٹری کو، اپنے ریجن کو، پنجاب کو کبھی انہوں نے اون نہیں کیا. دس از پرابلم ود دس سوسائٹی اسپیشلی پنجابی، جس کی وجہ سے پھر لوگوں کو موقع مل جاتا ہے. بھئی جب آپ اپنی پچھوکڑ کو یا اپنی بیک گراؤنڈ کو ڈس اون کر دیتے ہیں تو پھر آپ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ماضی میں آپ کی جو دلیری اور ایک اچھائی اور آپ کی جو چیزیں ہیں اس کو بھی آپ نے اگنور کر دیا. جب آپ نے اگنور کر دیا تو دوسرے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ آپ کی جو خامیاں ہیں اس کو دیکھیں. اور آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اپنے اسٹوڈنٹس کو آپ نے ٹیکسٹ بکس میں وہ چیزیں پڑھائی نہیں ہیں. اور ایون آپ کے جو MA کے سلیبس میں ہیں وہ بھی پنجاب کے متعلق جو اس کے جو پاسٹ کے متعلق جو ایک گلوریس اور بہت بریو ہیریٹیج ہے، آپ نے تو اس کے بارے میں بتایا ہی نہیں ہے. بتایا کیوں نہیں ہے؟ کہ وہ غیر مسلم تھے. راجہ پورس کو آپ نے جو اس طرح سے اپنے سلیبس میں اس طرح سے جو ہے وہ گلوریفائی نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں سلیبس میں، یہ نہیں ہے کہ ٹیکسٹ بکس میں موجود نہیں ہے. مہاراجہ رنجیت سنگھ موجود ہیں، اس کے بعد جتنے بھی اینشنٹ انڈیا ہے اس میں پنجاب، ٹیکس لا، سندھ، یہ سب کچھ موجود ہے. لیکن گلوریفائی کرنا یہ ایک الگ ایک باقاعدہ ایک ٹیکٹک ہے کہ کیسے اس کو گلوریفائی جو ہے وہ کیا جائے. کہ آپ ادھم سنگھ جنہوں نے جلیانوالہ باغ کا بدلہ لیا تھا، محمد سنگھ آزاد جس نے اپنا نام بتایا تھا، بھگت سنگھ شہید، ہری سنگھ نلوا، مہاراجہ رنجیت سنگھ، یہ اتنے عظیم کیریکٹرز ہیں. اور پنجابیوں نے جو انگریزوں کے خلاف اتنی ریزسٹنس دی کہ اس کے اوپر کام ہی نہیں ہوا. آپ دیکھیں ایک ڈسٹرکٹ کے اوپر کبھی کسی نے کوئی تھیسس کیا ہو، ایک بھی تھیسس نہیں ہوا کہ جو اینٹی برٹش کیمپین تھی اس کے اوپر کوئی ایک بھی تھیسس نہیں ہوا. MA لیول کا بھی تھیسس آج تک پنجاب کی کسی یونیورسٹی میں نہیں ہوا. جبکہ آپ دیکھیں کہ جو برٹش لائبریری ہے اس میں وہ بھری پڑی ہے ایسی چیزوں سے. اور یہ ہندوستان کی تاریخ کا واحد واقعہ ہے کہ 1919 یا 1920 کی جو تحریک چل رہی تھی اینٹی برٹش پنجاب میں، قصور کے اسٹیشن اور گجرانوالہ کے اسٹیشن کے اوپر باقاعدہ بمباری ہوئی تھی. اور جو جتنے بھی ذیلدار تھے قصور کی، اگر آپ اس میں برٹش لائبریری میں دیکھیں تو باقاعدہ اس میں موجود ہے کہ وہ رپورٹنگ اس کی آپ پڑھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی، ڈپٹی کمشنر کہہ رہا ہے جی کہ وہ جو میں نے میٹنگ کی ہے نمبرداروں سے، ذیلداروں سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کل لوگ جو ہے وہ نہیں نکلیں گے. تو انہوں نے تقریریں بھی کی ہیں کہ انگریز اس نے ہمارے لیے تعلیم کا ارینجمنٹ کیا، یہ کیا. لیکن دوسرے دن جو ہے وہ کہتا ہے، ڈپٹی کمشنر کہتا ہے جی پھر دوسرے دن تو زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے تو یہ پروٹیسٹ اتنا کر رہے ہیں. تو باقاعدہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جس خطے میں ریزسٹنس ہوتی ہے، جنگ ہمیشہ وہ ہوتی ہے. پانی پت از اے پارٹ آف پنجاب، دہلی بھی پنجاب کا حصہ تھا اور یہ کابل تک جو ہے وہ جو ایک پنجاب تھا، کشمیر بھی اس میں شامل تھا. اور مہاراجہ رنجیت سنگھ جو ایک سن آف دا سوائل کہ ہری سنگھ نلوا جیسے لوگ تھے کہ ان کی ایک بہترین پالیسی دلیری کی وجہ سے شمال سے کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ ہندوستان کی طرف یا پنجاب کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکیں. ورنہ ایک سلسلہ تھا صدیوں سے چلا ہوا کہ وہاں سے لوگ آتے تھے اور یہاں پہ حملے کرتے تھے. کسی کی جرت نہیں ہوئی کسی مائی کے لال کی کہ وہ پنجاب کی طرف دیکھ سکیں. سو ہم نے اپنے صرف اس لحاظ سے کہ ایک ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہم نے اپنی انٹلیکچولیٹی میں رکھا کہ غیر مسلموں کو ہم جو ہے وہ سکھ ہیں، خواہ وہ ہندو ہیں، خواہ وہ کرسچن ہیں، اس کو ڈس آن کریں اور صرف مسلم ہسٹری کو جو ہے وہ گلوریفائی کرنا ہے. اچھا، ہم اس کو کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اپنے پاس کو اون کیوں کریں؟ اس لیے کہ ہمارے آباء و اجداد بھی سکھ تھے یا ہندو تھے. یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ کوئی سعودی عرب سے تھوڑے آئے ہوئے تھے، وہ تو سارے یہاں کے لوگ تھے اور انہیں اسلام کی حقانیت کو، اسلام کی ایک خوبصورت پیغام کو اچھا محسوس کیا اور وہ مسلمان ہو گئے. تو اب ہم ان کی جو ہے وہ اولادیں ہیں، اب ہم اپنے جو ہے وہ ماں باپ جو آباء و اجداد ہیں ان کو وہ چینج کیسے کر سکتے ہیں؟ دے ور نان مسلمس اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہم اپنے جو ماضی سے کسی بھی لحاظ سے
ہم ڈس اون نہیں کر سکتے. اب 712 میں اسلام آیا ہے تو اس سے پچھلا جو ہے یہ خطہ، اس کو یہ تو نہیں ہے کہ اگر کوئی وہاں سے آیا تو خطے کو اٹھا کے یہاں پہ لے کے آئے. سو ہمارا جو ایک ایکسٹریمسٹ ایٹیچیوڈ تھا، انہوں نے سلیبس میں ایسی چیزوں کو شامل کیا، اور وہ تمام چیزیں جو اس خطے سے بہادری اور ایک خوبصورت جو ہے وہ چیزوں سے وابستہ تھیں. جو یہ جو دور ہے بنو عباس کا دور یا بنو امیہ کے دور، یہاں سے جو لوگ ہیں وہاں پہ جا کے، ہندوستان کے لوگ وہاں پہ جا کے وہاں پہ بنو عباس کے دور میں وہاں پہ جا کے علاج بھی کرتے رہے جا کے لوگوں کا. تو آپ جو اس چیز کو کیسے ڈس اون کر سکتے ہیں؟ اور اگر آپ نے ڈس اون کیا ہے، یس آپ نے ڈس اون کیا ہے، ہم نے ڈس اون کیا، تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو نان پنجابی ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، انہوں نے پھر جو آپ کی خامیاں تھیں صرف اسی کو وہی ان کے پاس رہ گئیں، اور انہوں نے آپ کو پھر گالی بھی دی، اور پھر آپ کو بحیثیت نیشن پنجابی کو برا بھلا بھی کہا، اور کہہ رہے ہیں. تو اس میں یہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ تاریخ پر بات کرنے والے کس طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو پنجابی ہیں، جو پنجابی خود بھی پنجاب کے خلاف بات کرتے ہیں، اور جنہوں نے کبھی بھی، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ جن لوگوں نے جو پنجاب کے خلاف بات کرتے ہیں، انہوں نے اپنے پنجاب کی تاریخ تو کیا، اپنے خاندان کی تاریخ کو یہ نہیں جانتے، اور کبھی انہوں نے اپنے گاؤں کی، جس یہاں سے یہ تعلق رکھتے ہیں، اس گاؤں کی تاریخ کو بھی یہ نہیں جانتے. ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے. یہ کچھ دو باتیں سنتے ہیں کسی بندے سے، فون کر کے اس سے پوچھتے ہیں، تو ان سے بات، ہم جو ہے وہ اس چیز کو، اس کے گواہ ہیں کہ آئی گاٹ مینی کالس فرام سم پیپل کہ جی اس کے بارے میں بتائیں، اس کے بارے میں بتائیں، اس کے بارے میں بتائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بیٹھ کے جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا وہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اپنی جو ورتھ نہیں ہے، انٹلیکچوئل ورتھ، اور انہوں نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوتی اس موضوع کے اوپر، تو وہ پھر اس طرح کی ایک دو باتیں سن کے اور وہاں پہ بیٹھ کے تو وہ بات کر دیتے ہیں، یا اپنے کالم میں اس طرح کی چیز لکھ دیتے ہیں. تو ایک تو وہ اس طرح سے ہیں. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں میں یہی رویہ، ایکسٹریمسٹ رویہ ہے، یا ایک کنٹینیوٹی ہے کہ پاسٹ میں جو ہم نے ڈس اون کیا اپنی ہسٹری کو، اپنے ریجن کو، اپنے پنجاب کو، اپنے خوبصورت کلچر کو. ہماری جو ہے وہ اتنی ریزسٹنس ہوئی کہ یہاں پہ بہت بڑے بڑے جو ہے وہ سکندر جو ہے پنجابیوں کے زخموں سے مرا، محمود غزنی کو رزسٹ کیا، وہ وہاں سے چلا گیا. یہاں پہ ہم کہتے ہیں جی ارائیں جو ہے وہ ایک بڑی پرامن قوم ہے اور وہ مارشل ریس نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں ادینہ بیگ، ہی واز این ارائیں آف شرکپور، اور اس نے جو ہے وہ احمد شاہ ابدالی کی جو ہے وہ اس کے ریمننٹس تھے، تو ان کو یہاں سے بھگا دیا، اور وہاں تک جو ہے وہ کہاں تک ان کا جو ہے وہ پیچھا کرتا گیا. سو بہت زیادہ اس کے اوپر میں ایک پورا آرٹیکل تھوڑا سا ورک آؤٹ سوچ رہا ہوں کہ اس کے اوپر کر دوں تاکہ یہ چیزیں جو ہے وہ درست ہو جائیں. تو یونیورسٹیوں میں یہ چیزیں جو ہے وہ یہ نہیں پڑھائی جاتی اس لحاظ سے. فار ایگزامپل ہماری پنجاب یونیورسٹی، وہاں پہ پنجاب کا ایک پورا کورس پڑھایا جاتا ہے، ایک سلیبس ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس میں گلوریفائی کس چیز کو کیا گیا ہے. ہماری اس چیز کو گلوریفائی نہیں کیا گیا. ہسٹری میں ساری چیزیں موجود، لیکن گلوریفائی نہیں کیا گیا. ایون ہماری فریڈم موومنٹ میں وہاں پہ جو ہے وہ پچھلی دفعہ جو ہے وہ وہاں پہ پروفیسر صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ اچھے پروفیسرز ہیں اس وقت وہاں پہ. تو وہ سارے دوست جو ہیں، ڈاکٹر محبوب حسین، فراز انجم صاحب، اور سارے اچھے استاد ہیں وہاں پہ. تو ان سے بات ہوئی تو میں نے کہا کہ یار دیکھو، فریڈم موومنٹ میں آپ نے پنجاب کا جو ہے وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو آپ اس میں کائنڈلی ایک چیز جو ہے اس میں شامل کر لیں. تو دے ور کائنڈ انف، انہوں نے اس ٹاپک کو اپنے جو ہے وہ شامل کیا کہ اس وقت پنجاب کی پالیٹکس کیا چل رہی تھی اور اس کا کیا ایک ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر پنجاب نہ ہوتا پاکستان نہیں بن سکتا تھا. اگر پنجاب تھا جو آخر میں انگریزوں نے اس کو کیا، اور اس کے بعد جب انگریز افغانستان کے اوپر دوست محمد کے خلاف لشکر کشی کرنا چاہتے تھے، جو وہاں پہ جا کے تو وہ پختون صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ لدھیانہ میں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، تو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اجازت نہیں دی کہ آپ پنجاب میں داخل ہوں، یہاں سے گزرے. تو وہ پھر ریاست بہاول پور کے ذریعے، سندھ کے ذریعے، تو وہ وہاں پہ حملہ آور ہوئے.
تو یہ بات ساری جو ہیں وہ ایسی چیزیں نہیں لکھی ہوئی. تو اب جب ہماری اپنی یونیورسٹیاں، ہماری اکیڈیمیا اس چیز کو ڈس اون کر دیں. مجھے یاد ہے جب میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں تھا تو میں نے ہمارے جو وہاں پہ پریزیڈنٹ صاحب تھے صدیقی صاحب، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ اس چیز کا ایک ختم کریں کہ یہ کوئی درس ہے، یہ یونیورسٹی ہے انٹرنیشنل لیول کی. تو میں نے کہا جی کہ پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم گرو نانک جی کے اوپر کانفرنس کروا لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ویری گڈ، بہت اچھے. تو ہم نے منسٹر سے بھی ٹائم لے لیا، سارا کچھ لے لیا، لیکن وہاں پہ ایک دو پروفیسرز تھے تو انہوں نے کہا جی کہ اسلامک یونیورسٹی میں تو ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. اور انہوں نے پھر اس چیز کو کیمپین چلائی جس کی وجہ سے پھر وہ نہیں ہو سکی. تو حالانکہ ہم نے کہا کہ بھی آپ کمپیریٹیو ریلیجن پڑھاتے ہیں تو اس میں تو سارا پڑھاتے ہیں، آپ کرسچینٹی بھی پڑھاتے ہیں، اس میں جوڈائزم یہودیوں کو بھی پڑھاتے ہیں، ہندوازم کو بھی پڑھاتے ہیں. تو اسلامیات کے سلیبس میں یہ ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، آپ کی لائبریریاں بڑی بھری ہوئی ہیں. لیکن بہرحال وہ ایک ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ تھا، ایک اور اس میں چیزیں شامل تھیں جن کو انہوں نے ایک نفرت کے طور پہ استعمال کیا. اور ایڈمنسٹریشن ہماری اتنی کمزور ہوتی ہے کہ وہ فوری طور پہ اس چیز کو فیس نہیں کر سکتی. وہ کہتے ہیں جی اگر تھوڑی سی بھی بات اخبار یا میڈیا میں آ گئی تو شاید جو ہے وہ ہمارے خلاف ایکشن ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے ان کی جو ہے وہ کرسی چھن جائے گی، اور کرسی کے لیے تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا اپنا جو ہے وہ ضمیر بیچ دیتے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ ہماری اکیڈیمیا جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کا رول ہے. اگر پاکستان میں کسی بھی لحاظ سے ہم نیچے جاتے ہیں اس میں بھی اکیڈیمیا کا رول ہے، اور اگر ہم ترقی کہیں حاصل کرتے ہیں یا ترقی کر رہے ہیں یا ہمارا جو لوگ ہیں وہ باہر کے ملکوں میں بہت اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں تو یہ بھی اکیڈیمیا کا کنٹریبیوشن ہے. سو اس چیز میں لیبس ہے جس کو میں بتا رہا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیوں میں یہ چیزوں کو نہیں پڑھایا جاتا. اچھا، دوسرے جو پنجاب کے خلاف بات کرتے ہیں وہ غیر پنجابی لوگ ہیں. اب اس میں بھی یہی پرابلم ہے، اکیڈیمیا کا پرابلم. بس میں شاہ لطیف یونیورسٹی خیرپور میں وہاں بورڈ آف اسٹڈی کا ممبر رہا. ہمارے بہت اچھے دوست ڈاکٹر امداد حسین سیتو، مرکھنڈ صاحب، مجید چانڈیو، رفیع بٹی صاحب، یہ سارے ہمارے بڑے اچھے وہاں پہ دوست تھے. تو وہاں پہ ایک کورس آیا، کورس تھا ہسٹری آف سندھ. تو میں نے تجویز دی کہ آپ اس کو ہسٹری آف سندھ رکھیں لیکن اوبلیگ کر لیں ریجنل ہسٹری. اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کبھی آپ کے پاس کوئی ایکسپرٹ آ جاتا ہے یا آپ ہائر کرتے ہیں تو آپ پختونوں کی ہسٹری پڑھا سکتے ہیں، آپ ہسٹری آف پنجاب پڑھا سکتے ہیں، ہسٹری آف کشمیر پڑھا سکتے ہیں، ہسٹری آف گلگت اینڈ بلتستان پڑھا سکتے ہیں. تو بس جتنے بھی ریجنل ہسٹری ہے آپ اس کو پڑھا سکتے ہیں. تو یہ ایک آپ کے لیے اوپن چوائس ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارا جو ہے وہ اسی طرح ہسٹری آف سندھ ہی چلتا ہے تو ہم اس کو ہسٹری آف سندھ ہی رکھنا چاہتے ہیں. سو انہوں نے جو ہے میری دے ڈکلائنڈ مائی پرپوزل. اب میں ابھی اس چیز کے اوپر آئی ڈو بلیو کہ اگر وہاں پہ یہ ساری چیزیں شامل ہوں، پنجاب کی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں اس میں اگر سندھ کی ہسٹری پڑھائی جائے، کے پی کے کی ہسٹری پڑھائی جائے، بلوچستان کی ہسٹری پڑھایا جائے تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اس میں ایک نیشنلزم کا ایک تصور جو ہے وہ ایک اسٹرانگ ہوگا، اور اس کو ہمیشہ جو ہے وہ معاشرے کی جو کوہیژن ہے یا اس کی یونٹی ہے یا اس کی پروموشن ہے وہ اداروں سے ہوتی ہے، تعلیمی اداروں سے ہوتی ہے. تو اس طرح جو آپ یہ دیکھیں کہ بہت زیادہ باتیں کی جا سکتی ہیں کہ جو تاریخ پنجاب ہے، تاریخ کشمیر ہے، تاریخ بلوچستان ہے، تاریخ سندھ ہے، اس کو مختلف جگہوں کے اوپر پڑھا کے تو ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. بس اس کے لحاظ سے تجاویز یہ ہے، عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ 1857 کی جنگی آزادی میں پنجاب نے حصہ لیا. پنجاب دو طرح کے تھے، یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ دو پنجاب تھے اس وقت، جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کا پنجاب اور اس کے بعد جو ستلج سے دلی تک، دلی انکلوڈڈ دلی، تو یہ ایک الگ پنجاب تھا. اور پہلی جو تھی انگریزوں کی جو ریجمنٹ، سکھ ریجمنٹ بنی تھی سکھ، تو وہ سارے ہی مذہبی سکھ تھے، یعنی وہ جٹ نہیں تھے، مارشل ریس سے تعلق نہیں رکھتے تھے.
اور وہ سارے مذہبی سکھ تھے. اور اس کے بعد جو سکھ 36 میری ریجمنٹ تھی، اس میں جتنے بھی پھر بھرتی تھے وہ جٹ تھے، سکھ تھے پنجاب سے. تو سارا گڑھی کی جنگ جو ہے وہ بڑی بھی مشہور ہے، اور وہ پوری دنیا میں جو لاسٹ سٹینڈ ہے اس کے لحاظ سے وہ بہت پرومیننٹ ہے. اس کا نام ہے پاکستان میں. میرا نہیں خیال کہ کسی کو ہسٹورین کو اس چیز کا پتہ بھی ہوگا کہ پچھلے دنوں میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک پروگرام کرنا تھا، تو میں نے 2 دوستوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہم نے اس کے بارے میں نہیں سنا. بہت بڑا ایونٹ ہے، اور اس دفعہ جو کوئن نے اور سرکاری سطح کے اوپر پوری دنیا میں منایا گیا، خاص طور پہ برٹش UK میں وہ منایا گیا. سارا گڑھی کی جنگ ضرور پڑھیے گا. تو اس کے لیے جو تجویز ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں یا کالجز ہیں اس میں دوسرے صوبوں کی ہسٹریز کو ضرور شامل کیا جائے، وہاں کے کلچر کا اور ہسٹری کا، تاکہ ان کو ایک خطے کا پتہ چل جائے. اس سلسلے میں یہ ہونا چاہیے کہ جو کریکولم ہے وہ ہمیشہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہونا چاہیے. جیسے HEC ایک گائیڈنگ آرگنائزیشن ہے، تو کریکولم جو ہے وہ ہمیشہ مرکز کو بنانا چاہیے جس طرح پہلے بنتا تھا. لیکن جو ٹیکسٹ بکس ہے وہ صوبوں کے پاس ہونی چاہیے کہ وہ ان دا لائٹ آف دا کریکولم دے شوڈ ڈیوائز دیئر سلیبس. تو یہ ایک ضروری بات تھی کہ اس میں ایک تو نیشنل کریکولم جو ہے وہ ہمیشہ نیشنل گورنمنٹ کے پاس ہونی چاہیے، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس. اور نمبر 2 ٹیکسٹ بکس جو ہیں وہ صوبوں کے پاس ہونا چاہیے، جو کہ ہے بھی. تو اور اس کے بعد جتنے بھی صوبے ہیں وہ ان کے لیے کمپلشن ہو کہ وہ دوسرے صوبوں کی ہسٹری پہ ایک کورس ضرور پڑھائیں. جس طرح قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں اگر وہ سندھی ہے تو اس کو دوسری زبان پڑھنا. وہاں پہ جو قائد اعظم یونیورسٹی میں ہمارے میں جو پاکستان اسٹڈی سینٹر ہے، NIPS ہے، تو اس میں یہ ضروری ہے کہ اگر وہ پنجابی ہے تو وہ کوئی اور زبان پڑھے تاکہ دوسری ان کو زبان صوبوں کی پڑھنی پڑے. تو یہ ضروری ہے کہ اس طرح جو ہے وہ تمام یونیورسٹیز میں یہ کمپلشن ہونی چاہیے. جو پنجاب کی یونیورسٹیز ہیں اس میں وہ پنجاب کو تو پڑھاتے ہی ہیں، لیکن دوسرے صوبوں کی ہسٹری بھی ان کو شامل کرنا چاہیے، وہ لازمی پڑھانی چاہیے تاکہ وہ پتہ چلے. اس طرح بلوچستان KPK کشمیر میں پنجاب ہسٹری ضرور پڑھائی جانی چاہیے اور کلچر پڑھایا جانا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ تمام صوبوں میں کچھ ایلیمنٹس جو ہیں، جو فطرتی جو نیچرل ڈسٹریبیوشن آف سوسائٹی ہوتی ہے، کہ اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، دلیر بھی ہوتے ہیں، ایکسٹریمسٹ بھی ہوتے ہیں، پیسیفسٹ بھی ہوتے ہیں. تو ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اچھائی ہیں اس کو پروموٹ کیا جائے تاکہ پاکستان کے لوگ باعزت اور ایک پیسفل زندگی بسر کر سکیں. تمام دوستوں کا شکریہ.